بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 172 173 174 اور 175 کی تلاوت ہوئی ہے. ارشاد خداوندی ہے لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسیح کو ہرگز اس بات سے عار نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور مقرب فرشتوں کو بھی. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو لوگ اللہ کی بندگی سے ننگ عار خیال کریں گے اور تکبر کریں گے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان قریب ان کو اپنے پاس کھینچ لائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو بھرپور اجر دیں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس میں مزید اضافہ فرمائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی سے عار اور شرم محسوس کیا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ من دون اللہ ولی ولا نصیرا،
اور وہ اللہ کے مقابلہ میں اپنے لیے کوئی دوست، حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی دلیل اتاری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ ان قریب انہیں اپنے فضل اور رحمت میں ضرور داخل کریں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ بتلائیں گے۔ عیسائیوں کی بات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے غلط عقائد، ان کی غلط سوچ اور فکر، اس پر کل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ ایک بات اور بیان کر رہے ہیں کہ عیسائیوں کا معاملہ مدعی سست، گواہ چست کا سا ہے۔ اب یہ بڑی پریشانی میرے لیے ہو گئی کہ مدعی سست، گواہ چست کا معاملہ ہے، اس کو پہلے عرض کروں۔ ہوتا یوں ہے، ایک آدمی کسی چیز کا دعوے دار ہوتا ہے، اس نے یا اس کی طرف سے کسی نے قاضی کے پاس کیس کر دیا، قاضی نے بلایا کہ بھئی تم نے ان چیزوں کا، اس زمین کا، مکان کا دعویٰ کیا ہے۔ منہ بنا کے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہتا ہے ہاں صاحب میرا دعویٰ ہے۔ ظاہر ہے جج اور قاضی کے سامنے کسی چیز کے بارے میں دعویٰ ڈھیلا ڈالا چلتا نہیں، وہاں تو جھوٹ بھی اچھل کے، کود کے، طاقت سے بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کر رہا بہت ڈھیلا ڈالا۔ اب قاضی نے کہا کوئی گواہ ہے، تو گواہ صاحب پڑھ گئے۔ اب قاضی پوچھ رہا ہے مدعی سے کہ تمہارا دعویٰ ہے، ابھی یہ جواب دے نہ دے، گواہ اچھل رہا ہے وہیں دور سے، ہاں صاحب ان کا ہے، ہاں صاحب ان کا ہے۔ ابھی تمہاری گواہی کی ضرورت تو اس وقت پڑے گی جب قاضی کو، جج کو مدعی کے دعوے میں شک نظر آئے۔ ابھی تو گواہی کی بات ہوئی نہیں، گواہی مانگی نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ جملہ اردو میں محاورے میں چل پڑا کہ ایک آدمی ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، وہ اس معاملے میں ڈھیلا ہے یا اس بات کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا، اور دوسرے لوگ اس بات کو لے کے اچھل رہے ہیں کہ ہاں نہیں یہ چیز ان کے ساتھ ہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو یہی حال عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھولے سے، کبھی خواب میں بھی، کبھی زبان ان کی پھسل جائے ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ مجھے خدا بنا لو، مجھے اللہ میں شریک کر دو، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے برابر بناؤ، میری عبادت کرو۔
انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بڑے غضب اور غصے سے کہیں گے یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ ہے تو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کانپتے ہوئے کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے ایسی کوئی بات کبھی کہی، اور اگر ہم کہیں تو آپ تو علام الغیوب ہیں، ہمارے دلوں کا بھید، ہمارے دلوں کا راز آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھل اچھل کے کہتے ہیں یسوع ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، بیٹا اور بیوی دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کے پاور میں پوری طاقت لگا کر اپنے موافق حکم چلواتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی۔ تو گویا کہ عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت سے شرم آ رہی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی بندگی اور اطاعت سے شرم محسوس کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، مسیح کو ہرگز اس بات سے ننگ عار شرم نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ یہ کیا بات بیچ میں آئی سنیے گا۔ بہت سے عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ یہ فرشتے مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور انہی کے کفر شرک سے یہاں کے سناتنی ہمیشہ متاثر، اس لیے ان کے دیوتا یعنی مذکر بھگوانوں کے مقابل میں مؤنث بھگوان زیادہ۔ دیوی دیوتاؤں کو آپ دیکھیں، آپ اور ہم غور کرنے کے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ایسی ایسی مندریں ان کی ہیں جہاں کوئی مذکر دیوتا ہے ہی نہیں، سب دیویاں ہیں، اور ننگی تصویریں بنائی ہیں انہوں نے، اور اس کے ہر حصہ کی پوجا کرتے ہیں سناتے۔ یہی ایم پی میں کھجراؤ ہے، مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی، کافی زمین نوابوں کی وقف کی ہوئی تھی، لیکن یہاں کے سسٹم نے، یہاں کے انتظامیہ نے یہ 10 سال تو جیسا منحوس ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے کے نکمے لوگ بھی پورے کھجراؤ کو مندر کا شہر بنا دیا، اور ساری مندروں میں تصویریں ننگی۔ میں کانپور میں بھی پڑھا ہوں، حضرت تھانوی کے مدرسے میں 2 سال، جس بازار میں مدرسہ ہے، ابھی آئے تھے سفیر جامع العلوم، وہاں پرانا ایک مندر بالکل کونے پر ہے، رام نارائنن کا مندر، گیٹ سے لے کے اوپر تک ساری مورتیاں ننگی، کوئی مذکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ان فرشتوں کو میرے برابر بنایا اس لیے کہ یہ فرشتے خوش ہو جائیں گے، یہ فرشتے میرے مقابلے میں اپنے کو خدا بنا کر پوجا کرا لیں گے؟ نہیں، ان فرشتوں کی اصل فطرت اور خصوصیت اور ان کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان میں فرشتوں میں یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا،
فرشتوں کو کام کی ذمہ داری دی گئی، اختیار نہیں دیا گیا۔ انسانوں کو کام کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا گیا۔ 12 بجے سو کے اٹھے، وضو کر کے مسجد میں بھی آ سکتے ہیں اور تھیلی اور پیسے لے کے بانے گھر میں طواف کرتے رہیے شام تک، بلکہ اسی بازار میں کھڑے کھڑے افطاری کر لیجئے۔ کوئی فرشتہ پیچھے سے پکڑنے آئے گا، دسترخوان بچھاؤ، گھر میں چلو افطاری انسان کی طرح کرو، نہیں۔ لیکن فرشتہ اگر اس کو بھیجا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی یہ اس بات کی وہم نہیں ہونی چاہیے ذہن میں کہ وہ 2 سیکنڈ کے لیے کہیں اور رک سکتا ہے، نہیں رکے گا۔ وہ سیدھا وہاں سے چلے گا تو آئے گا کہاں؟ امام الانبیاء کے پاس۔ جس آبادی کو، جس گاؤں کو، جس شہر کو تباہ کرنا ہے، وہ وہاں سے آتے ہوئے اور قریب پہنچتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ میں کروں یا نہ کروں، معصوم لوگ ہوں گے، مظلوم لوگ ہوں گے، یہ ہوگا، کچھ نہیں۔ اس کو تو ایک ٹارگیٹ ملا، اس ٹارگیٹ کا پورا کرنا یہی اس کی فرما برداری ہے، یہی بندگی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر مانا، جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کے برابر مانا، اللہ تعالیٰ دونوں کو کہہ رہے ہیں دنیا میں ان کی بہت پوجا کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع بنا کر اور فرشتوں کو دیوی بنا کر پوجا اتنی ہوئی کہ شاید دھرتی کا کوئی حصہ ان دونوں کے پوجا سے خالی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا۔ اس کے بعد ایک وصولی بات ہے جو ہمیں آپ کو پہلے سمجھنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بندگی سے عار محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے اور عبادت کے سامنے تکبر اختیار کریں گے، تو ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان تمام کو ہم اپنی طرف اکٹھے کھینچ کے لائیں گے۔ یہ لفظ صرف سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ کو کھینچنے کی بھی کوئی ضرورت۔ کئی مرتبہ یہ بات یہاں عرض ہوئی ہے، قبر جب کھلے گی، پھٹے گی، نکلنے والا کسی سے نہیں پوچھے گا کہ حشر میں، میدان میں میرے ٹھہرنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ کہاں ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے، اور کوئی کسی دوسری جگہ پر کھڑا ہونے والا نہیں۔ کیسا نظام اللہ تعالیٰ کا، کیسی طاقت اللہ تعالیٰ کی، کیسی قوت اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم کو اور آپ کو سوچ سوچ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سارے برے لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، اللہ کمزور ہے نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دیے ہوئے ہیں، حساب ہم لے لیں گے، ہماری طاقت کے سامنے تمہاری کوئی ویلو اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو اے پیغمبر یہ بات آپ نے سمجھا دی کہ بندوں کا سب سے شرف اور عزت کا مقام یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کریں۔ ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بس بڑا سے بڑا ہماری آپ کی زبان میں ولی پیر کوئی بھی ہو، وہ اسی وقت بندے کامل بنے گا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں رہے گا۔ اسی لیے اس کا مزہ جس کو مل جاتا ہے اللہ کی بندگی کا، تو وہ 90 سال کی عمر میں ٹھنڈی رات میں چلتی ٹرین میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے۔ اور جس کو یہ بندگی کا مزہ ملتا نہیں ہے، وہ جوانی میں بھی نرم بستر کو چھوڑنے کی ہمت کر پاتا نہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے صحابہ کو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے معذور ہیں، لیکن نہیں، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے عمر ابن جموح کو کہ پاؤں میں بھی
आरज यानी लंगड़े हैं, हाथ भी लंगड़ा है, लेकिन ग़ज़वा उहद में घिसट के शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। ये एक जज्बा खास है, ये सबको मिलता उलता अल्लाह अपने खास बंदों को देते हैं। उसका एक मामूली सा, बहुत ही, आप उसको हजारों % का एक मामूली हिस्सा कहिए, जो दिखावे के लिए हम आप यहाँ चले आते हैं। वरना क्या हमारे भाइयों की कमी है मुल्क में? इसी जगह बाजारों में हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं? कितने हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई भी लारी, कोई भी ठेला, कोई भी दुकान किसी गैर की हो सड़कों पर जो रहते हैं। वरना अंदर तो पक्की दुकानों में है गैर, लेकिन 80 नहीं, मैं कहता हूँ 99% मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि जज्बा नहीं मिल रहा है, ये ज़ौक़ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो धड़ल्ले से रोज़ा भी नहीं रखते। आप हम क्यों रखते हैं? चाहे वो शर्मा में, मेरे बाप कह के गए थे रोज़ा रखते रहना, तो मैं इसलिए रखता हूँ। लेकिन है, चाहे वो किसी बुनियाद पर। इसलिए मरातिब, दर्जात जो हैं इंसान के तरक्की करने के, आला से आला दर्जा इंसान के तरक्की का ये है कि वो अल्लाह की बंदगी करे। आगे फरमाया कि जो लोग ईमान अमल साले करेंगे उन्हें भरपूर अजर दिया जाएगा, जर्रा बराबर कोई कमी नहीं होगी। और वो जब सही ढंग से किया जाएगा, ईमान भी मजबूत हो, कामिल हो, अमल साले हो। अमल साले किसको कहते हैं? याद आगे ही बात सुन लीजिएगा। अमल साले वही अमल साले नेक अमल बनेगा जो इमामुल अंबिया के तरीके पर या आपके सहाबा के तरीके पर किया गया हो। ईद के दिन रोजा नहीं रखेंगे, काहे? क्या गड़बड़ है? आज ईद का दिन ये 36 घंटे का तो होने वाला नहीं है, रात दिन मिला के 24 ही होगा। 12 के बजाय उस दिन शायद 2-4 सेकंड और बढ़ जाए तो 12 घंटे से कुछ ज्यादा का रोजा होगा। रोजा रखने में क्या हरज है? नहीं, बहुत बड़ा हरज है। वो रोजा नहीं होगा, वो इमामुल अंबिया और सहाबा के उसवे हसना की खुल्ला मुखालिफत होगी। इसलिए ये भूखा रहना कहा जाएगा, बल्कि उल्टे मुजरिम अल्लाह के सामने माना जाएगा। ये ईद के दिन खाते हैं, आज भी खाएंगे, क्या हरज है? खाओ, कोई फरिश्ता पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन आज दिन में खाओगे तो मुजरिम माने जाओगे। अरे समझ में कुछ बात आ रही है? ईद की तैयारी वही तैयारी होगी, उसी पर सवाब मिलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक। ये हमेशा याद रखिएगा, अमल साले यही है। अमल साले मेरे आपके कहने से होने वाला नहीं। रातें इबादत के लिए मिली हैं, रातें नया नगर और पाने घर में घूमने के लिए नहीं मिली हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। गुनाह बेलज्जत की बात नहीं है, ऐसा गुनाह हो रहा है हमारे आपकी तरफ से कि अल्लाह का गजब रमजान में भी आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बहरहाल देखिए, फरमाया कि हम ईमान अमल साले पर भरपूर अज्र देने के साथ साथ कंजूसी से काम नहीं लेते, बल्कि हम मजीद अपनी तरफ से फज़ल अता फरमाएंगे। लेकिन दूसरे निकम्मे कुछ लोग हैं जिनको मेरी इबादत से, बंदगी से आर है, शर्म है, वो तकब्बुर करते हैं तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा और अल्लाह ताला के जजमेंट और फैसले के सामने अपने बचाव के लिए कोई हिमायती दोस्त पाएंगे नहीं। ये जितने दोस्तों का जमघटा है, बड़ा बड़ा मजमा है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हैं, कल क़यामत के दिन तो अपनी औलाद भी नहीं सुनने वाली है, ये क्या सुनेंगे। कई मर्तबा वो आयत का हिस्सा पढ़ चुका हूं, सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए, पूछा कीजिए। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بھی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی جس بیوی کے لیے پوری زندگی ہم نے لگا دی اس کے پیچھے. اس نے جب بھی جس چیز کی مانگ کی پورا کرنے میں کوئی کبھی کمی اور کوتاہی سے کام لیا لے آئے. لیکن آج میدان حشر میں ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ عورت بھی ہمیں نیکی دو دور کی بات سیدھے منہ بات کرے گی نہیں. بیٹا بڑا فرما بردار دنیا میں، وہاں ضرورت پڑ گئی کہ ایک نیکی دے دے، تو کیا کہے گا؟ یہ بیٹا اور باپ کا تعلق وہاں تھا کیونکہ آدھار کارڈ بنوانا تھا، یہاں کوئی آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو ہے وہ سن لیجئے. اے لوگو، تمام انسانوں کو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، اسی کا ترجمہ دلیل، اور نور مبین یعنی کھلی ہوئی روشنی. اب برہان اور نور مبین سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام سے لے کر اب تک اسی پر اتفاق ہے کہ برہان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور نور مبین سے قرآن مجید. لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں تکبر کر رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہوگا. قرآن کی بات ماننے میں تکبر کر رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہوگا. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مسئلے میں دو دلیلیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مکمل دلیل ہے اور قرآن بھی دلیل ہے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یوں کہے کہ آپ ایک ڈاک منشی کی طرح تھے، بات پہنچائے چلے گئے، آپ کپڑا کیسے پہنتے تھے، آپ کھاتے کیا تھے، آپ کس طرح سوتے تھے، آپ کس طرح بیوی بچوں سے معاملہ کرتے تھے، اس کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آدمی بھٹک گیا ہے. ہر مسلمان کو مسکرانے کی بھی عادت اسی طرح ڈالنے کی ضرورت ہے جیسے آپ مسکرایا کرتے تھے، تب وہ مسلمان ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات اوپر والی کہی ہے، بڑے عجیب نرالے انداز سے ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. وَاعْتَصِمُوا، اس کا پہلے مطلب بیان کر چکا ہوں کہ احکام الہی کا پابند رہا. اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر دو انعام اس کو دیں گے، ایک تو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور ہمیشہ دنیا میں جب تک اس کو رکھیں گے ہدایت کے راستے پر چلاتے رہیں گے. اللہ ہم کو اور آپ کو اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں ڈھانپ لے، ہماری نسلوں کو کامل ایمان سے مالا مال فرمائے اور ہدایت کا راستہ عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.